حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، ہاں بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، کریں گے نا، قربانی کریں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا حکم، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کون باپ، اللہ کی قسم، کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان قربانی کے متعلق، قربانی کے اوپر سے ایک اہم بیان لے کر کے آئے ہیں، سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ ایسے حالت میں بھی باپ بیٹے کو قتل تو نہیں کرتا نا، ذبح تو نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے حضرت ابراہیم کو، تمہارا وہ بیٹا ہے نا، بولو بیٹے کا نام اسماعیل، عمر کتنی ہے؟ 7، بولو عمر کتنی؟ 7 سال کی عمر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں گلے پہ چھری چلا جاؤ، اور حکم بھی کیسا؟ خواب میں حضرت ابراہیم سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خواب دیکھ کر آدھی رات کو اٹھے، معلوم نہیں کتنا روئے ہوں گے اور کتنا مانگا، اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ 7 سال کا ہے، اور اللہ میں کتنی محبت کرتا، وہ میرا 7 سال کا بیٹا میرے کھانے کا انتظار کرتا، وہ میرے پانی کا انتظار کرتا، وہ میرے سے آخری درجے کی محبت کرتا، میں آتا تو میرے سینے سے لپٹ جاتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ایک ابا ہوں، وہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے، اور بڑے محنتوں اور بڑی امیدوں کے بعد اللہ یہ بیٹا تو نے دیا ہے۔ دوسری رات کو پھر خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا خواب اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوگا، سچا بھی ہوگا، مگر نبی کا خواب ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے اللہ نے وحی اتار دی ہو، بولو سبحان اللہ۔ دوسری رات کو پھر خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، پورا دن روئے، پورا دن روئے۔ آج ہماری بھی اولاد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کوئی کہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، کتنا بڑا معاملہ، اور وہ بھی بیٹا اسماعیل، اور وہ بھی 7 سال کی عمر، اور خوبصورت بیٹا۔ حضرت ابراہیم بھی خوبصورت، اور بیٹے کا کوئی گناہ نہیں ہے، بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے نے کبھی باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے، کبھی ماں ہاجرہ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ لیکن جب تیسری رات آتی، اللہ کا فرمان ہوتا، کیوں ابراہیم میری بات نہیں ماننا ہے؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانا ہے؟ میرے پیاروں، کہنا بہت آسان ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور یہ چھری کو اپنے چادر میں چھپایا، اور صبح میں ہاجرہ کو کہا ذرا اسماعیل کو اٹھا دو نا۔ تو حضرت ہاجرہ بیوی تھی، کہنے لگی بیٹا سویا ہے، سونے دو نا۔ کہا نا، آج مجھے اس کو گھمانے لے جانا ہے، اس کو ذرا نہلا وہلا دو اور اچھے اچھے کپڑے پہنا دو، مجھے گھمانے لے جانا۔ بس ہاجرہ نے او بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، ابا تمہیں گھمانے لے جائیں گے۔ وہ کیا گھڑی ہوگی جب حضرت اسماعیل کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ بولو عمر کتنی ہے؟ اور اچھا ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ لے کے جا رہے، ویسے بھی لے کے جاتے تھے، اور لے کے جاتے تھے تو معاملہ کیا ہوتا معلوم؟ ابا اور چھوٹے بیٹے کا یہی معاملہ ہوتا ہے، آج دادا اور پوتے کا وہی معاملہ ہوتا ہے، نانا اور نواسے کا وہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، بھائی باہر جائے تو دوڑے، تو 7 سال کا بیٹا، بولو کون؟ اسماعیل، وہ پیچھے پیچھے دوڑے، کبھی اسماعیل آگے دوڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے۔ لیکن آج نہلا دھلا کے، یہاں دیکھیں، نہلا دھلا کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، بولو کن کو لے کر گئے؟ حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے کو لے کر گئے نا، نہلا دھلا کے لے کر گئے، تو حضرت اسماعیل دوڑنے لگے، کیونکہ وہ تو گھومنے آئے، دوڑ رہے اور کہہ رہے ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم نہ پکڑنے جا رہے نہ دوڑ رہے، ایک جگہ پر کھڑے۔ تو 7 سال کا بیٹا کہتا ابا آج مجھے پکڑیں گے نہیں، آپ میرے پیچھے دوڑیں گے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آؤ بیٹا ادھر آؤ۔ جب قریب آئے نا، حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں، میں تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آیا ہوں، آج دوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ آج سے تم اور میں نہیں رہیں گے، آج سے باپ اور بیٹے کی جدائی ہو جائے گی۔ تو حضرت اسماعیل دوڑے، کہا آپ مجھے ذبح کریں گے؟ مجھے؟ کہا آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے، میرے بغل نہ آپ کا کھانا ہوتا نہ آپ کا پینا ہوتا، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہاں بیٹا، آج تو مانے نہ مانے میں ذبح کروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ بولو کس کا حکم ہے؟ جیسے سنا اللہ کا حکم ہے، حضرت اسماعیل ادھر تھے،
دوڑتے دوڑتے آئے، کہا ابا پھر کہو کس کا حکم ہے؟ کہا میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا 7 سال کی عمر، اللہ کا حکم ہے، دیر مت کرنا، میں بھی ذبح کر دینا، صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا، ذبح کر دینا۔ 7 سال کے بیٹے نے کہا کہ ذبح کر دینا۔ میرے پیارو، کاش ہم قرآن پاک پڑھے ہوتے، یہ آیت قرآن میں ہے، بولو یہ آیت قرآن۔ بھائی ہو گیا مائک کا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا تو اب رہنے دو، چھوڑ دو، کیونکہ سارا مجمع مائک کو ہی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ بھائی ادھر توجہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا اگر اللہ کا معاملہ ہے تو مجھے ذبح کر دو۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا ابا کرو مجھے ذبح کرو۔ میرے پیارو وقت بہت کم ہے، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ جب وہ جگہ آئی جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، آج بھی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا۔ میرے پیارو آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بہت روئے، اپنے بیٹے کو ایسے لٹایا، یہ جیسے میں کھڑا ہوں نا، یہ ایسے سیدھا ایسے لٹایا، اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا۔ ابا تھے نا، چھری ہاتھ میں کانپنے لگی، اور یوں ایسے گلے پر رکھا۔ بس ایسا رکھنا تھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، 7 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے۔ ابا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم تیار تھے، ابھی اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابھی تک تم تیار تھے، یہ اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ کیا جواب دیا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ کوئی بیٹا ایسا جواب نہ دے۔ کہا ابا ذبح کرو گے نا، ہاتھ تو کانپ رہے تمہارے، ذبح کرو گے، میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کفن کا کپڑا کہاں سے لاؤ گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کو کفن کے کپڑے کی ضرورت ہوگی، وہ تو آپ لائے نہیں، آپ گھر سے چھری تو لے کر آئے، کفن کا کپڑا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم بہت روئے، کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے تھوڑی چلتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میں نیا کپڑا پہنا ہوں، یہ میری اوپر والی چادر لے لو، جب میرا انتقال ہو جائے اسی میں مجھے کفن دے دینا، بولو سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل واپس لیٹ گیا، ایسا لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چھری رکھی، بس چھری رکھی۔ حضرت اسماعیل روئے، بھائی 7 سال کے تھے نا، روئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تم بھی رو رہے ہو، میں بھی رو رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے۔ کیا جملہ کہا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ 7 سال کے، ابا پہلے بتا دیتے تو، جب ہم گھر سے نکلے تب بتا دیتے تو کم سے کم میری ماں کو تو مل لیا ہوتا، ایک روایت کے مطابق میری ماں کے گلے تو لگ گیا ہوتا، میری ماں سے معافی تلافی تو کر لیا ہوتا، میری ماں تو سمجھتی ہوگی میں زندہ ہوں، اور یہاں تو میرے ذبح کا معاملہ۔ لیکن کوئی بات نہیں ابا، میں پھر لیٹتا ہوں، آپ کے ہاتھ نہ کانپے۔ پھر جب لیٹے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور یہاں چھری رکھی، حضرت اسماعیل نے کہا ابا رک جاؤ، یہ تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے، ابھی چھری چلے گی، خون نکلے گا، آپ اور تڑپ جاؤ گے، ایک کام کرو ابا مجھے الٹا لٹا دو، میں الٹا لیٹ جاتا ہوں، گردن سے چھری چلاؤ گے، آپ کے چہرے کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے چہرہ ہوگا تو اللہ کی رضامندی والا چہرہ ہوگا۔ بس حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے، بولو کیسے لیٹ گئے؟ کیسی قربانی ہوگی معلوم ہو؟ جب الٹے بھی لیٹ گئے، ارے بیٹا سیدھا لیٹے یا الٹا لیٹے، ابا کیسے چھری چلائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے پھر کہا اللہ یہ حکم کرنا ہے، اللہ یہ حکم ماننا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی چھری چلاؤ، اور ایک روایت کے مطابق آواز آئی آنکھیں بند کر دو، کپڑا ہے، کپڑا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ کفن والا کپڑا، باندھ دو آنکھوں پر، باندھ لو، مگر بیٹے کو تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ کپڑے کو اپنی آنکھوں پر ٹائٹ باندھ دیا، اور اس کے بعد میں پھر بیٹے کو الٹا لٹایا، بسم اللہ بولو، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ جملے کہے جو قرآن کریم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من
المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. وہ الگ معاملہ تھا کہ یہاں چھری چلے، اس سے پہلے اللہ نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور جنت کا ایک دمبا، جنت کا ایک جانور آ گیا. حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے، بسم اللہ اللہ اکبر. جب چھری چل گئی، آنکھوں پر دوپٹہ تھا، سمجھ گئے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. ان کو نہیں معلوم کہ جنت کا جانور آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، آنکھ تو کھولو، آنکھ سے پٹا تو ہٹاؤ، ارے جو پٹی باندھی ہٹاؤ، آنکھ تو کھولو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سامنے خون بہتا ہوگا، میرے بیٹے کا خون بہتا ہوگا. اللہ نے کہا پٹی تو ہٹاؤ. جیسے پٹی ہٹائی سامنے جانور. وہاں دیکھا تو حضرت اسماعیل درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میرے پیارو اللہ کی قسم اگر میری طرح کوئی باپ ہوتا پہلے تو یہ کام کرتا نہیں، اور اگر یہ کرتا تو جا کے بیٹے کے گلے لگ جاتا، میرا بیٹا تو زندہ ہے، میرا بیٹا تو زندہ ہے. حضرت ابراہیم بیٹے کی طرف نہیں گئے، سجدے میں گئے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میری قربانی پسند ہے، تو نے جو کہا وہ میں نے کیا. اللہ تو نے کہا کہ ذبح کرنا، میں نے ذبح کیا. تو نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھنا، میں نے پٹی باندھی. تو نے کہا صبح سویرے بیٹے کو لے جا کے ذبح کر دینا، میں نے وہ بھی کام کیا. اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو امتحان میں. اور اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ابراہیم آج تک تم راستے میں چلتے تھے، لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، اب تم چلو گے پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. میرے پیارو ہم لوگوں کو یہ قربانی آ رہی ہے. قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا پیغام یہ ہے اللہ جو کہے وہ کرنے کا. سمجھ میں آوے. ہم تو قربانی کا مذاق کرتے ہیں، اور اس میں خاص کر کے جن کے پاس بکرے ہیں باقاعدہ اعلان کرے گا عید کی نماز کے بعد آئے گا میرا بکرا لا، بکرا لا. ارے اپنا ریکارڈ ہے، سب سے پہلے اپنا بکرا زمین پہ گرے گا. کیوں؟ بچے کو ذبح کرنا ہوتا تو یہ اعلان کرتا. کیسا مذاق ہے میرے پیارو قربانی کا، کیسا مذاق ہو رہا. اچھا سچ بتاؤ کہ قربانی حضرت ابراہیم کی اتنی پسند آئی؟ ہاں پسند آئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو ضروری قرار دے دیا نا. اور آپ کو معلوم ہے جب وہ جانور آیا اور حضرت اسماعیل نے بولو نا ہٹے، اس وقت حضرت جبرائیل نے تسبیح پڑھی. کون سی تسبیح پڑھی؟ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو وہ تسبیح بھی اتنی پسند آئی. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی میرے ابراہیم نے جو قربانی کی تھی تمہاری امت پر مالداروں پر قربانی کو واجب کرتا ہوں، اور جو تسبیح جبرائیل نے پڑھی تھی وہ تسبیح بھی تمہارے لیے پڑھنا ضروری کرتا ہوں. میرے پیارو یہ قربانی میں ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا. ارے بولو نا آسان کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا آسان کر دیا اللہ نے. ہمارے نبی کی برکت. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا کوئی نبی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے نہیں. ارے جمعہ کا ٹائم ہے، ہاں یا نہ بولو نا، وقت بہت کم ہے. کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. سب محبت کرتے ہیں؟ بولو کرتے ماشاءاللہ. کیسا نہ بولو نا کرتے، بولو کرتے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے. آج میں محبت کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، سب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ قربانی کا معاملہ اتنا کٹھن معاملہ، بیٹے کو ذبح کرنا. اے بتاؤ ہم میں سے کسی کو یہ آرڈر ملتا؟ کرتے بیٹے کو ذبح کرتے نہ کرتے؟ میرے پیارو ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا. بکرا ذبح کر دینا، یا بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ لگا دینا.
اللہ نے بہت آسان کر دیا. لیکن میرے پیارو حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ خواب میں اللہ نے بتایا؟ پہلی رات آپ نے نہیں کیا, دوسری رات آپ نے, تیسری رات ہمت ہوئی نہ کرنے کی. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ روتے روتے گئے, روتے روتے گئے, چھری لے کر گئے, بچے کے گلے پہ چھری چلائی. 3 رات میں حضرت ابراہیم نے وہ کام کر دیا. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو 3 رات خواب میں بتایا, تیسری رات کو اٹھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ہم کو نماز کے لیے 7000 مرتبہ کہا. پوری حدیث اٹھاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ہم کو نماز کا کتنی مرتبہ حکم دیا؟ 7000. اور قرآن پاک میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً 500 مرتبہ, 7500 مرتبہ, 7500 مرتبہ اللہ رسول حکم دے نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. وہ نبی تیسری رات کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جائے. 7500 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو, پھر بھی ہم بے شرم فجر کی نماز نہ پڑھے. کیسی غداری ہے بھائی, یہ کیسی غداری ہے. اچھا اور نماز, اچھا وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا, ہاں کچھ ملنے والا نہیں تھا, کھونے کا تھا. بھائی بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی, بیٹا الگ ہو جاتا, ابا الگ ہو جاتے. یہاں تو ہم کو وعدہ کیا اللہ نے, وعدہ کیا میرا بندہ نماز پڑھ لے, روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے, تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے میرا امتی, پڑھ لے. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو نماز پڑھتا جائے گا میں جنت الفردوس عطا کروں گا. لیکن میرے پیاروں ہم لوگ نہیں پڑھتے نماز نا, اس لیے آج ایک وعدہ پکا کر کے چلے, بات ختم کرنے جا رہے, ایک وعدہ پکا کر کے چلے کہ ہمارے اوپر بہت کٹھن حکم آیا. ارے بولو کٹھن حکم آیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت پتے کی بات ہے, اگر سمجھ میں آگے تو بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا پسند تھا, ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی, ہاں یا نہ؟ بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مسواک کر لے, السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. ہمارے علامہ شامی فرماتے ہیں ساری حدیثوں کو جمع کر کے کہ مسواک کر لے, منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا, موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو مسواک, گھر سے نکلنا ہو تو مسواک, صبح اٹھے تو مسواک, رات کو سوئے تو مسواک, کھانا کھانے سے پہلے تو مسواک, کھانا کھانے کے بعد تو مسواک, اور ہر وضو سے پہلے مسواک, ہر نماز سے پہلے مسواک. ہمارے نبی کہتے میرا جی چاہتا میرا ہر امتی مسواک کرے, میں فرض کر دوں. لیکن کیا فرمایا, نہ, میں اللہ کو کہوں گا اللہ فرض مت کرنا, کیونکہ اگر میری امت نہیں کرے گی تو بہت بڑی گنہگار ہو جائے گی. اس لیے فرض سے ہٹا کر ہمارے نبی نے محبت میں مسواک کو سنت کر دیا. کس کی محبت میں؟ ہماری محبت. لولا ان اشق علی امتی, ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری ہوگا, اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا, سنت کر دیتا. وہ تو اتنی محبت کرے کہ میرا امتی بڑے گناہ میں نہ چلا جائے. اور یہاں تو جیب میں مسواک ہی نہیں ہے, یہاں بیٹھے نا 90% مجمع کے جیب میں بولو مسواک, موبائل ہے, سب کے جیب میں موبائل ہے. میرے پیاروں کیا اللہ نے بنایا تھا, کیا بن کے بیٹھے ہیں, کیا ہمارے ماں باپ نے امید لگائی تھی, اور کیسی آوارہ گردی میں ہم چلے گئے ہیں. اس آج سے کوئی بات میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف ایک ہی بات آپ سے مانگ رہا ہوں. کون کون دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں. میں اور کچھ نہیں مانگوں گا, کچھ نہیں, آپ سے کچھ نہیں, صرف ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ بات, ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو, اور ساتھ میں بولو میں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا. بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ, موت کی شام. پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے صدقے میں ہم سب قربانی کریں گے, بولو انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ قربانی.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نبی ہے، کون پیغمبر ہے جن کی اللہ نے قرآن میں 63 مرتبہ ذکر کیا؟ قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنت والناس پر پورا ہوتا، 63 ٹائمز اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. لیکن میرے پیارو حضرت ابراہیم نے وہ کر کے دکھایا، جب تک ہم وہ نہیں کریں گے اللہ ہماری قربانی کو بھی قبول نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ کی؟ 63 مرتبہ. جس میں اب وہ 63 مرتبہ کہاں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن کچھ جگہ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی نہ تو میرے ابراہیم عیسائی، بلکہ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، کبھی شرک اور کفر کرنے والے. یہ اللہ تعریف کر رہے. کن کی تعریف کر رہے؟ حضرت ابراہیم. یہ تو میں نے آپ کو ایک جگہ بتائی. ایک جگہ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتے میں کسی کا محتاج نہیں. بولو اللہ کسی کا محتاج. اللہ کو بیوی ضرورت، بچے ضرورت، فیملی، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی. پھر بھی اللہ فرماتے میں نے دوست بنایا تو ابراہیم کو میرا دوست بنایا. حالانکہ اللہ کو دوستی کی ضرورت ہے، لیکن پھر فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہاں عربی گرامر وَاتَّخَذَ اللَّهُ، یعنی اللہ یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم نے کہا اللہ میرے کو دوست بنا، اللہ میرے کو دوست بنا. کہا ابراہیم نے نہیں مانگا، بغیر مانگے میں نے خود ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. اور ایک جگہ تو اللہ یہاں تک فرماتے کہ میرے ابراہیم اتنے پیارے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، اتنا اچھا رکوع کرتے ایسا لگتا ہے کہ پوری امت نے رکوع کر لیا. وہ سجدہ کرتے ایسا لگتا ہے پوری امت نے سجدہ کر لیا. اور اللہ فرماتے سارے لوگ غلطی کریں گے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلیں گے، میرے ابراہیم غلطی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلیں گے. یہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم کا رکوع جیسے پوری امت نے رکوع کر لیا، میرے ابراہیم کا سجدہ پوری امت نے سجدہ کر لیا. اللہ کی فرما برداری کرنے والے، میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، میرے ابراہیم شرک اور کفر نہیں کرنے والے. اللہ فرماتے میری نعمتوں کا شکر کرنے والے. اجتبا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو پسند کر لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا سب غلطی کرے مگر میرے ابراہیم کوئی مسٹیک اور کوئی غلطی. کیوں یہ سب کیوں ہوا؟ 63 مرتبہ اللہ فرمائے میرا ابراہیم، اور حضرت اللہ فرمائے ابراہیم میرے دوست. اس کی وجہ یہ کہ ایک اللہ کا حکم، ایک اپنی مرضی. اللہ کے حکم کو آگے بڑھاؤ، اپنی مرضی کو. آپ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں آپ کو قربانی کی وہ پوائنٹ بتاتا ہوں جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا، اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. کون بیٹا؟ ساتھ میں بولو حضرت اسماعیل. اور حضرت اسماعیل کی عمر میری انگلیاں دیکھو کتنی. اور اللہ کا حکم آتا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رات کو چونک کر اٹھتے ہیں، اللہ یہ کیا حکم؟ میرے بیٹا 7 سال معصوم، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اللہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. پورے 24 گھنٹے گزر گئے، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی. ارے بولو چلائی. ارے بیٹا ہمارا شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، ہماری بیٹی نکمی ہو، نالائق ہو، لیکن باپ کو پھر بھی رحم آتا ہے. تو جب اسماعیل جیسا معصوم بیٹا اور ابراہیم جیسے معصوم ابا، تو وہاں رحم کرم کا کتنا بڑا معاملہ ہوگا. 24 گھنٹے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے، ابھی تو نیند لگی، خواب میں اللہ کا حکم آیا، او میرے ابراہیم ہمارا حکم ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ
حضرت ابراہیم پھر دوسری رات اٹھے اور پھر اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ میرے اسماعیل کا قصور کیا ہے، اور اللہ میرا قصور کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا، یہ اسماعیل سے میں اتنی محبت کرتا، میں کھاتا نہیں اللہ جب تک ان کو نہیں کھلاتا، میں پیتا نہیں جب تک ان کو نہیں پلاتا، میں روزانہ ان کو گھومنے پھرانے لے کے جاتا، اے اللہ کیا قصور ہے میرے اسماعیل کا؟ 2 دن 2 راتیں گزر گئی، تیسری رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ نے خواب میں فرمایا، ابراہیم کیا میرا قانون نہیں مانو گے؟ میرا قانون ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور تمہاری مرضی ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانا، تمہاری مرضی کو پیچھے کر دو، میرا حکم آگے کرو، اور یہ مت پوچھو کہ کیوں چھری چلانا ہے، میرا حکم ہے، میں نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی میں نے پیدا کیا، اسماعیل کو بھی میں نے پیدا کیا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا میں، میرا حکم ہے۔ اور بتاؤ نا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ ارے اللہ نے فرمایا نا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں تم سب کا پیدا کرنے والا، میں تم سب کا پروردگار، اور تم میری ہی عبادت کرو گے، اور میں تم سب کی نگرانی کرنے والا۔ ساری ذمہ داری بولو کس نے لی؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے، اسماعیل دینے والا بھی میں ہوں۔ اب تیسری صبح میں حضرت ابراہیم اٹھے، سمجھ گئے آج اللہ کا حکم آگے اور میری مرضی، لیکن کیسے؟ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اور حضرت ابراہیم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے، پیتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں پلاتے، اچھا کپڑا پہناتے، لیکن کیا کریں میرے دوستوں، ہم بھی باپ ہیں، آج یہ سننے پر مجبور آپ بھی اور میں بھی، اور کرنے پر بھی مجبور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ رات کو ایک چھری کو تیز کیا اور چھری کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا، بولو دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ جب صبح ہو گئی نا تو اپنی بیوی حاجرہ، بولو اپنی بیوی حاجرہ کو کہتے ہیں وہ اسماعیل کو اٹھاؤ، 7 سال کا بچہ ہے، اٹھاؤ۔ تو حاجرہ پوچھتی ہے صبح کیا کام ہے بھائی، صبح اسماعیل کو اٹھانے کا کیا کام ہے؟ کہا نہیں اٹھاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ اور اس کو غسل دو، اچھے کپڑے پہناؤ، آج میں دور اس کو گھمانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ تو حاجرہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو گھمانے لے جائیں گے۔ ارے اسماعیل، اور آپ کو معلوم ہے بچے کو جب اٹھایا جائے اور یہ اس کو بتایا جائے ابا گھمانے لے جائیں گے، ابا تجھے یہ دلائیں گے، ابا تجھے وہ کھلونا دلائیں گے، او اسماعیل بھی اٹھے اور غسل ہو گیا، کپڑا پہنا، اور جب جانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے دروازے کے پیچھے سے آہستہ سے کیا چھپایا؟ لے لی، چھری لے لی اور چلے۔ چلے۔ اب ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ابا یعنی حضرت ابراہیم اور بیٹے 7 سال کون؟ حضرت اسماعیل۔ یہ ایسا بھی پہلے بھی گھومنے جاتے تھے، اور ان کے گھومنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ حضرت ابراہیم دوڑتے اور کہتے اسماعیل چلو میرے کو پکڑو۔ وہ چھوٹے قدموں سے اسماعیل جاتے اور پکڑ لیتے، پھر ابا کہتے چلو اسماعیل اب تم دوڑو میں تمہیں پکڑوں گا۔ ایک باپ بیٹے کی محبت تھی، باپ بیٹے کا روز ساتھ میں جانا تھا، آنا تھا۔ آج جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے، ایک بات بھی یہ نہیں کہا کہ میں دوڑوں تو مجھے پکڑ، یا تو دوڑ میں تجھے پکڑوں۔ تو اسماعیل خود کہتے ابا آج آپ دوڑیں گے نہیں، آج آپ دوڑیں گے نہیں، میں آپ کو پکڑ لوں گا۔ اور پھر کہتے یا تو میں دوڑتا ہوں، ابا آپ میرے کو پکڑو۔ تو حضرت ابراہیم نے جب کوئی جواب نہیں دیا نا تو کتابوں میں لکھا کہ حضرت اسماعیل نے دوڑنا شروع کیا، خوب آگے نکل گئے، کہا ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو۔ بولو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے؟ نہیں دوڑے، آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اب حضرت اسماعیل واپس آئے تو کہا ابا آپ تو مجھے پکڑنے بھی نہیں آئے اور آپ تو رو رہے۔ اور حضرت اسماعیل 7 سال کے، لیکن بعد میں کہتے میں نے کبھی ابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج پہلی مرتبہ میں نے اپنے ابا کے آنکھ میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ مجھے پکڑنے بھی نہیں آ رہے۔ تو اس وقت ابا نے وہ چھری نکالی، کہا بیٹا ابھی مینا کا میدان آ جائے گا، وہاں اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری تھی۔ تو حضرت اسماعیل دوڑے، کہا کوئی ابا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے؟ حضرت اسماعیل 7 سال کے، مگر اللہ نے عقل، صلاحیت، دانشمندی دی تھی،
وہ 7 سال کے بیٹے نے کہا ابا اب باپ ہو کر میں بیٹے اور میرا کوئی قصور نہیں، میرے گلے پر آپ چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، مگر کیا کروں اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری چلاؤں، بس اتنا فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ تیرے گلے پہ چھری چلاؤں۔ حضرت اسماعیل جو دور گئے تھے آئے اور کہا ابا اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا ابا پھر دیر کیوں کرتے، جتنا جلدی ہو لٹا دو، اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرو، آپ کا کام ذبح کرنا ہوگا، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام لکھا جائے گا۔ اس کو قرآن کریم نے جو انداز میں بتایا، وہ تو ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے تو ہم کو ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ آدمی زاروں قطار روئے۔ اور ایک بچے کو بخار آتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بیٹی کو بخار آتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بیٹی پریگننٹ ہوتی ہے تو باپ اچھلتا مچلتا رہتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ جو اللہ نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کی انگلیاں حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں، اور دونوں ابا اور بیٹے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ابا نے کہا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے حکم سے تیرے گلے پہ چھری چلانا، اے میرا بیٹا بتا تجھے کیا کرنا؟ بیٹے نے کہا ابا دیر مت کرنا، آپ کا کام چھری چلانا ہوگا، میرا کام صبر کرنا ہوگا۔ اور وہ آج بھی جو لوگ عمرہ کو گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، وہ مینا میں وہ جگہ بیٹھا جاتی، یہی وہ جگہ ہے۔ میرے پیارو کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے، کتنے سال کے؟ اور ابا جو ہے نا حضرت ابراہیم چھری ہاتھ میں یوں کاپے، بار بار اللہ کو کہے اللہ کچھ بدلا، یعنی اللہ یعنی ذبح ہی کرنا ہے، چھری چلانا ہے۔ اللہ کا بار بار حکم آئے چھری چلاؤ چھری چلاؤ۔ آپ کو معلوم ہے جب یوں حضرت اسماعیل کو ایسے دیکھو میں بیٹھا ہوں نا، ایسے سیدھے لٹا دیا، حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، اور ابا نے ایسے چھری رکھی، بس جیسے چھری رکھی ہوگی نا حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ تو ابا گھبرائے، کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا ابا ارادہ نہیں بدلا، آپ مجھے ذبح کرو گے، خون بہے گا، آپ کفن کا کپڑا لائے ہو، یہ کپڑا تو گندا ہو جائے گا، آپ کفن کا کپڑا لائے ہو؟ سچ بتاؤ اگر کوئی بیٹا باپ کو پوچھے میرے کفن کا کپڑا لائے ہو، باپ پر کیا گزرے گی؟ باپ نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، بہت مشکل سے چھری چھپا کر لایا ہوں، باقی کفن کا کپڑا؟ تو کہا ابا پھر کس کے پاس یہاں کفن کا کپڑا مانگنے جاؤ گے؟ میں پہلے میری چادر اتار لوں، صرف میں میرے سطر چھپاتا ہوں، باقی چادر اتار لو، اس کو صاف رکھو، جب مجھے ذبح کر لو پانی سے دھو دینا، اور اس کے بعد میں یہ چادر میں مجھے لپیٹ دینا، تاکہ گندی چادر میں مجھے لپیٹ کے دفن مت کرنا، صاف چادر میں دفن کر دینا۔ میرے پیارو وہ جب کپڑا اتارا گیا، حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ 7 سال کا بچہ اپنا کپڑا اتارے اور باپ کو دے کہ باپ میرے مرنے کے بعد اس کو کفن میں استعمال کر لے۔ آج کورونا میں بھی کوئی بیٹا دیوے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، یہاں تو بیٹے کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن کپڑا اتار کے دیا کہ آج یہ کپڑا تھا، اب یہ میرا کفن بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کپڑا لیا، اور کپڑا لے کے بھی بہت روئے، اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا چھری چلانا، اللہ نے فرمایا ذبح تو، بولو ذبح تو کرنا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کپڑے کو یعنی کفن کو سائڈ پہ رکھا، اب بیٹے کو ایسے لٹایا، پھر یوں چھری رکھی، پھر چھری رکھی، تو پھر اسماعیل علیہ السلام، بولو عمر کتنی؟ کھڑے ہو۔ ابا نے کہا اب کیا ہوا بیٹا؟ ایک تو مشکل سے چھری چلتی ہے، ہوا کیا؟ کہا ابا ایسے ذبح مت کرو، کیونکہ آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ کا ہاتھ کانپتا ہے، آپ ایسے ذبح کرو گے نا آپ کا چہرہ میری آنکھوں کو دیکھے گا، اور میں روؤں گا، میرے آنسو نکلیں گے، میں چلاؤں گا، میں چیخوں گا، شاید آپ کا ہاتھ رک جائے گا،
ایسا مت کرو, مجھے الٹا لیٹا دو, الٹا لیٹا دو, گردن پہ سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلے. بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, اللہ کا حکم صرف آپ کے سامنے ہوگا. میرے پیارو, ابھی سننا حدیث میں, جیسے اسماعیل کو الٹا لٹانے گئے, اسماعیل واپس کہنے لگا, ابا ایک بات پوچھوں, میری اماں کو کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. آپ صبح میں نکلے تو میری ماں یعنی ہاجرہ کہا نہیں بیٹا, کہا کہہ دیتے نا میری ماں کو, اور مجھے بھی اسی وقت کہہ دیتے نا, ایک آخری مرتبہ اپنی ماں کو مل تو لیتا. ماں بھی آخری مرتبہ میرا چہرہ تو دیکھ لی تھی. ابا نے آپ نے مجھ سے بھی چھپایا, اپنی بیوی یعنی میری ماں سے بھی چھپایا, لیکن حضرت ابراہیم کچھ نہیں بولے. کہا بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, اب الٹے لیٹ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے لیٹے؟ الٹے لیٹے. لیکن حضرت ابراہیم کا ہاتھ بولو کیسے کانپ رہا ہے. تو اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ کا حکم آتا ہے, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, میرا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا, اللہ تیرا حکم تو پورا کرنے جا رہا ہوں, ہاتھ کانپنا وہ میری انسانی مجبوری ہے, لیکن اللہ حکم تو تیرا پورا کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کپڑا ہے نا تمہارے پاس, کون سا کپڑا؟ حضرت اسماعیل, اس کو اپنے آنکھ پہ باندھ دو, آنکھ پہ باندھ دو, پھر چھری چلاؤ تو ہاتھ بھی نہیں کانپیں گے. حضرت ابراہیم کیا کرتے, اللہ کا حکم تھا, وہ کپڑا لیا, اپنی آنکھوں پہ مضبوطی سے باندھا. اللہ نے کہا اب ذبح کر دو. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری ہاتھ میں لی اور حضرت اسماعیل 7 سال کے ان کی گردن پہ رکھا. بس وہ الگ بات ہے کہ گردن پہ رکھنا تھا. حضرت جبرائیل آئے, اسماعیل کو آہستہ سے ہٹایا اور جنت کا جانور وہاں پر رکھ دیا, جس کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل کو ہٹایا اور جنت کا دمبا رکھا, مگر حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو پٹا تھا. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اور جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ وہی حضرت ابراہیم نے پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا روئے کہ کپڑا آنسوؤں سے تر ہو گیا. اللہ کا حکم آتا ہے آنکھوں سے کپڑا ہٹاؤ. حضرت ابراہیم, اللہ کیسے ہٹاؤں گا, اسماعیل کی گردن کٹی ہوئی ہوگی, خون بہتا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہٹاؤ ہٹاؤ, القی العصابہ, وہ پٹی جو آنکھ پہ ہٹاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ہٹائی. یہ تو جانور مرا ہوا ہے, اس کے گلے پہ چھری چلی تو فوراً زبان سے نکلا اینا ابن اسماعیل, تو پھر میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. اچانک نظر پڑی, دور درخت کے نیچے حضرت اسماعیل 7 سال کے کھڑے مسکرا رہے. ارے کوئی اور ابا ہوتے نا, دوڑ کے جاتے اسماعیل کو گلے لگ جاتے. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, سب جو تو نے کہا سب میں نے کیا. بیٹے کو سیدھا لٹایا, بیٹے کو الٹا لٹایا, تلوار کو تیز کیا, میری بیوی کو نہیں بتایا, بیٹے کو نہیں بتایا. بیٹا راضی ہو گیا, اللہ آنکھوں پہ پٹی باندھا, پٹی کھولا, اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کا جواب آیا, اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں دوست بنا لیا, تمہاری قربانی پسند آ گئی, اور میرا پہلا انعام یہ ہے, پہلا انعام یہ ہے, آج تک میرے ابراہیم دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے, اب صبح ہوگی شام ہوگی, پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم آج تم نے وہ قربانی دے دی, آج اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے, اپنی مرضی کو پیچھے کر دیا, میری مرضی کو آگے کر دیا. آج تک دنیا والوں نے تمہیں سلام کہا, اب پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں صبح شام سلام کرے گا.
امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا. اگر بیان اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.